بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ لے کر آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اظہار احمد گلزار حاضر ہے۔ ہوا کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی میری آواز اور انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام محبتوں برے دلوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ایک شخصیت ایک ستارہ میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے یادگار زمانہ لوگ۔ یادگار زمانہ لوگ میں ہم وطن عزیز کے ان نابغہ روزگار شخصیات کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے کوئی کارہائے نمایاں سا انجام دیا ہوتا ہے۔ میری آج کے اس پروگرام میں جس نابغہ روزگار شخصیت کو اسلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے فلم انڈسٹری میں بے مثال کام کیا۔ ان کے نغمے آج بھی ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ میری مراد ہے سیف الدین سیف۔ ممتاز نغمہ نگار اور کامیاب فلم ساز جناب سیف الدین سیف، جن کا مجھے ایک شعر بہت پسند ہے۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ سیف الدین سیف کے بہت سارے اشعار زبان عزت عام ہیں۔ آج ہم آپ کا تعارف ان سے کروا رہے ہیں، ان کی شخصیت، ان کے فکر و فن سے۔ سیف الدین سیف کی وجہ شہرت ان کی فلمی نغمہ نگاری ہے، لیکن تقسیم ہند کے موضوع پر بطور مصنف اور ہدایت کار بھی ان کی ایک فلم کرتار سنگھ یادگار ثابت ہوئی۔ اس فلم کو بہت پذیرائی ملی۔ سیف الدین سیف نے اپنے سفر کا آغاز فلم تیری یاد سے کیا تھا، جس میں ان کی تحریر کردہ 4 گیت شامل کیے گئے تھے۔ اسے پاکستان کی پہلی فیچر فلم کہا جاتا ہے۔ 12 جولائی 1953 کو نغمہ نگار، فلم ساز، ہدایت کار سیف الدین سیف وفات پا گئے تھے۔ وہ 20 مارچ 1922 کو کوچہ کشمیرہ امرتسر ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن امرتسر کی گلیوں میں گزرا اور وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کیے۔ بعد میں MAO کالج امرتسر میں داخلہ لیا۔ یہاں اس وقت پرنسپل کے عہدے پر ڈاکٹر MD تاثیر جیسی علمی و ادبی شخصیت، جبکہ انگریزی کے لیکچرار کی حیثیت سے فیض احمد فیض موجود تھے، اور انہی شخصیات کے زیر اثر سیف الدین سیف میں علمی و ادبی ذوق پروان چڑھا۔ سیف نے بعد میں فلمی مکالمے لکھنا اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور پھر وہ گیت نگار کے طور پر فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ انہیں شروع ہی سے شعر و سخن سے دلچسپی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فلم نگری کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہاں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر کے نام و مقام بنانے میں کامیاب ٹھہرے۔ سیف الدین سیف نے غزل اور رباعی کہنے کے ساتھ طویل اور مختصر نظمیں لکھیں اور گیت نگاری میں نام کمایا۔ ان کی اصل شہرت تو گیت نگاری ہے، لیکن اصناف سخن میں غزل ان کی محبوب صنف تھی، اور انہوں نے کئی خوبصورت غزلیں کہی ہیں۔ نغمہ نگار کے طور پر ان کا پہلا سپر ہٹ گیت تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے، پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے ہے، جسے اقبال بانو کی آواز میں سرحد پار بھی بہت پسند کیا گیا، اور یہ گیت آج بھی مقبول ہے۔ بعد میں ان کے لکھے ہوئے کئی گیت مقبول ہوئے اور فلموں کی کامیابی میں بھی ان کا دخل رہا، جن میں اردو فلم شمع اور پروانہ 1970 کا گیت میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا،
اور میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے شامل ہیں۔ مشہور زمانہ فلم امراؤ جان ادا کا یہ نغمہ جو بچا تھا لوٹانے کے لیے آئے ہیں اسی شاعر کا لکھا ہوا ہے۔ سیف صاحب نے 1.5 درجن سے زائد فلموں کے لیے تنہا گیت نگاری کی اور کئی فلموں میں دوسرے شعراء کی طرح ان کے نغمات بھی شامل تھے۔ پہلی بڑی فلم 7 لاکھ 1957 تھی جس کے تمام گیت انہی کے لکھے ہوئے تھے اور سبھی گیت سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری سے متعلق کتابوں میں درج ہے کہ بطور فلم ساز سیف الدین سیف نے 7 فلمیں بنائی تھیں، جن میں فلم رات کی بات 1953 میں پہلی فلم تھی، جبکہ کالو 1977 اس حیثیت میں ان کی آخری فلم تھی۔ اس کے علاوہ سیف الدین سیف کو بطور ہدایت کار 4 فلموں کے لیے یاد رکھا جائے گا، جن میں کرتار سنگھ سر فہرست ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت پر مبنی فلم تھی جس پر بڑی محنت کی گئی تھی۔ 1959 میں کی اس فلم میں ایک ایسے گاؤں کا نقشہ کھینچا گیا تھا یہاں ہندو، مسلمان اور سکھ گھرانے مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ملک کی تقسیم کا اعلان ہوتا ہے تو بدقسمتی سے سماج دشمن عناصر، جرائم پیشہ اور مفاد پرست سیاستدان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنگا فساد، قتل و غارت کروا کے وقتی طور پر اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود وہ انسانیت کو شکست نہیں دے سکے۔ فلم کرتار سنگھ کا مرکزی خیال یہی تھا۔ اس میں مرکزی کردار علاؤ الدین جیسے لیجنڈ نے نبھایا تھا۔ سیف الدین نام سیف تخلص تھا۔ ان کی غزل کا نمونہ کہ آپ سے عرض ملاقات نئی بات نہیں ہے، میرے لب پہ وہی بات نئی بات نہیں، دل بتاب یہ ہلچل یہ قیامت کیسی، آج کچھ ان سے ملاقات نئی بات نہیں، اب آ جائیں تو رمجھم کی صدا ناچ اٹھے، ورنہ یہ رات یہ برسات نئی بات نہیں ہے، یہی فرقہ ارباب وفا کا مقصوم، یہ پریشانی حالات نئی بات نہیں سیف۔ تو اس لیجنڈ شاعر نے اپنے قلم کے ذریعے جو پرورش لوح و قلم کی ہے اس کو زمانہ تا دیر یاد رکھے گا۔ ایسے لوگ جو کوئی بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں ان کا نام زندہ و جاوید رہتا ہے۔ ہماری ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، درجات کی بلندی سے نوازے۔ مشہور نغمہ نگار جناب سیف الدین سیف لاہور کے قبرستان میں اسودہ خاک ہے۔ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ، کسی اور نابغہ روزگار شخص کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔